کہ ہم نے فوڈ سپلیمنٹس مارکیٹ میں لائے، خرید کے لاتے ہیں مہنگے مہنگے، وقت کے ساتھ ساتھ ایمانیات کی بھی، اسلامیات کی بھی، دینی تربیت کی بھی، روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ بچے کو نہ ملے تو وہ کمزور رہتا ہے، یہ بھی ہمیں دینی ہوگی. اور اس کا پیکج ہمیں اسلام سے ملتا ہے اور ہم اس میں جو ہے کمی رکھ رہے ہیں. اسی طرح پیار و محبت میں آج دیکھ رہا ہوں اولاد کا حق ہے ان کو پیار اور محبت دیا جائے، والدین پوری طرح نہیں دے رہے. اور پیار اور محبت سے میری مراد ہے اعتدال، عدل کے ساتھ. نہ اتنا زیادہ چہیتا بنا لیا جائے کہ باپ کے منہ پہ تھپڑ مار کے منہ پہ تھوکنے لگے اور گالیاں دینے لگے اور یہ مسکرا رہا ہو، اور نہ اتنی سختی دکھائی جائے کہ یہ بالکل جو ہے جب گھر میں باپ آئے تو سمجھے پتہ نہیں کون آ گیا ہے. اسی طرح خرچ اور اخراجات کے معاملے میں پہلے ذکر کر چکا، یہاں بھی بین رہنا ہوگا. کچھ گھرانے ایسے ہیں جو والدین فضول خرچی کی انتہا کر رہے ہیں، یہ بچے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، اس کا حق نہیں دے رہے، یہ کل کو اس کو فضول خرچ بنا رہے ہیں. جب یہ بڑا ہوگا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. اور کچھ جو ہے ہوتے ہوئے بھی اتنا ہاتھ دبایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہاں اللہ گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ بھی بچے نہیں، میں بھی بچہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں جو والدین بچے کو سکول بھیجنے کے بعد اس کو پاکٹ منی نہیں دیتے، جیب کی خرچی نہیں دیتے، یہ جتنی اس کے حالات کے تحت ضرورت ہے اتنی نہیں دیتے. میں نے ان بچوں کو یاروں دوستوں سے مانگتے دیکھا ہے، اور یار دوست 5 روپے بغیر کسی چیز کے ایسے نہیں دیتے. اس میں وہ عزت لوٹ لیں، اس میں وہ جو مرضی کر لیں، اس کو غلط پٹیاں پڑھائیں، غلط جگہ پہ لے جائیں، غلط کمپنی دیں. اللہ کے واسطے اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کی جیب خرچ کا بھی پازیٹیولی سوچیے. اور یہ دیکھیں اگر بچی بیمار ہے، ابھی میں کل کی بات کر رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، مجھے ایک جگہ کام تھا، میں وہاں پہ جو اینک تھی وہ بنوانی تھی اور اس کے جو گلاسز تھے وہ ڈلوانے تھے، تو وہی اس سلسلے میں جانا ہوا. تو میں نے وہاں جو منظر دیکھا یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے. صرف ماں باپ نے گھر سے اینک کے پیسے دیے نہیں، وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کو لے کر کے آ کے اس نے ہنسی خوشی بنوا کر کے دے دیے. کل کو عزت لوٹی تو کس کی لوٹی؟ 100-200 روپے کے بدلے میں، 300 روپے کے بدلے میں. ناجائز جو سختی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اولاد کا حق جب ہم مارتے ہیں تو اس کے بدلے میں معلوم نہیں ہمارے حق کتنے مر جاتے ہیں. اور جب پتا چلتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا تو پھر باپ کہتا ہے یہ گھر چھوڑ دوں، محلہ چھوڑ دوں، اس نے میرا ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، میری ناک جو ہے خاک میں ملوا دی. نہیں، کچھ قصور اپنے بھی. یہ ٹوٹل آزادی دنیاوی اداروں سے بھی تعلق ہے، دینی اداروں سے بھی. اس لیے کہہ رہا ہوں خصوصاً جو دنیاوی ادارے ہیں یہاں پہ جا کر کے جو حشر ہوتا ہے، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عزتوں کو چھوڑ کے آتے ہیں یا اپنے بچوں کو، جب ہماری پیچھے سے ڈور کمزور ہو جاتی ہے. یاد رہے پتنگ وہی بلندی پہ چڑھتی ہے جس کی ڈور پیچھے قائم ہو، اور ڈور آپ کے ہاتھ میں ہو. ڈور کٹی نہیں آپ کے ہاتھ سے، کوئی چھاپا بردار لے جائے گا، کہیں کھمبے میں اڑے گی، کہیں اس کو جو ہے تروڑ مڑوڑ دیا جائے گا اور چکناچور کر دیا جائے گا، یا کوئی دوسری چھت والا چھین کے لے جائے گا. اپنے بچوں سے تیری محبت، پیار، ممتا باپ کی ڈور مت کٹنی چاہیے. بے شک وہ اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، کسی مدرسے میں پڑھے، وہ حفظ کی کلاس میں ہوں، باپ کی ڈور نہیں ٹوٹنی چاہیے. اور ماں کی ممتا کی ڈور جب ٹوٹتی ہے اس ڈور کو کوئی اور پکڑتا ہے. جب کوئی اور پکڑتا ہے پھر وہ اپنے سٹائل میں اس کو چلاتا ہے، وہ کیسے اڑاتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. اس لیے یہ دیکھنے میں بظاہر شاید کڑوی باتیں ہوں، شاید برا لگے، لیکن ہم حق مار رہے ہیں اولاد کا. اور اسی طرح ایک حق جو اولاد کا مارا جا رہا ہے، ان کو ان کا حق دینا چاہیے، وہ بچپن میں مساوات کا اور جوانی میں بھی مساوات کا. جب ان کو دینا ہے تو مساوی طور پہ دیکھیں، مساوی طور پہ پیار کریں، مساوی طور پہ بلائیں، مساوی طور پہ کھلائیں، مساوی طور پہ. اگر آپ نے گھر میں ایک بچے کے منہ میں لقمہ دیا ہے تو پہلے سوچیں میرے 10 بچے ہیں تو 10 لقمے ہیں میرے پاس. اگر نہیں تو ایک لقمے کے 10 بنا لے. اللہ کی قسم آپ بے شک تھوڑا دے رہے ہوں گے لیکن بچوں کی نظر میں آپ کی قدر ہوگی اور رب کی نگاہ میں انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے. یہ فطرتی بات ہے، کسی بچے سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے، وگرنہ اللہ سورہ یوسف اتارتے نہیں، یہ سمجھانے کے لیے اتارا تھا کہ ایک بچے کو اگر زیادہ پیار مل جائے والد کی طرف سے تو جیلس پن کیا نتیجہ دکھاتی ہے، وہ پوری سورہ یوسف کھڑی ہے. مساوات لے کے آئیں. اور اگر آپ نے کوئی گفٹ دینا ہے تو گفٹ میں بھی برابری کریں. اگر آپ ٹافیاں لے کے جا رہے ہیں 2 کے لیے، 4 کے لیے نہیں لے کے جا رہے، آپ مساوات نہیں کر رہے. دیکھنے میں معمولی سی ٹافی ہے لیکن آپ نے حق مارا ہے. کوشش کریں اس میں مساوات کا. گفٹ کرنا چاہتے ہیں حضرت نعمان ابن بشیر، ان کے والد آئے محبوب سے کہنے لگے میں نے بیٹے کو یہ دیا ہے. والدہ گھر پہ پہلے بات ہوئی، والدہ کہنے لگی کہ ایک کو باقی کو بھی. کہا نہیں، کہا میں تب تک نہیں دینے دوں گی جب تک یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ کے آئے. ماں ہو تو ایسی ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو. گئے محبوب کے پاس، کہا محبوب میں ایسے ایک کو گفٹ دینا. کہا باقی کے لیے.
کہا نہیں. تو کہا پھر میں غلط بات کے اوپر گواہ نہیں بنتا، میں غلط بات کے اوپر گواہ نہیں بنتا. تو دینا ہے تو یہاں میں ذکر کر دوں خصوصی طور پہ جب اولاد برابر کی نہیں ہوتی، نافرمان بھی اچھی بھی ہے بری بھی ہے، نافرمان ہوتی ہے، ہم اخباروں میں اطلاعات دے کے آگ کر دیتے ہیں، اور جب آگ کرتے ہیں تو منقولہ غیر منقولہ کے نام لفظ بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں. بھائی تو پہلے ہی شریک ہوتے ہیں، جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ساتھ میں اس کو لے کے عدالت میں چلے جاتے ہیں. یہ آگ، والدین کو اپنی اولاد کو آگ کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ چیلنج ہو سکتا ہے کورٹ میں. اولاد تو پہلے ہی باغی ہے، اب آپ رب کے باغی بنے، ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرا غلطی کرے. لا تدرون ایکم اقرب، تم نہیں جانتے تمہارا قریبی آج یہ ہے تو کل کون ہوگا، آج جو بڑا میٹھا ہے کل کو کڑوا کیسے ہوگا. اس لیے رب کے اصولوں میں مت آئیے، جو رب نے حق دیا ہے وہ مت ماریے، وہ اس کو دینا ہے، باقی اس کی غلطی اس کے سر پہ ہوگی، آنکھ نہیں. اور آنکھ ہونے کے نتیجے میں جو ہمارے سامنے وہ کوتاہیاں کمی بیشیاں وہ بھی ہیں، جیسے بھائی لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، آگے جو ہے دشمنی چلتی ہے. اس سے ہٹ کر کے بھی بہت کچھ. اسی طرح اگر زندگی میں دینا ہے تو پھر برابر دیجیے. جائیداد بانٹنی ہے، بہت دھوکہ دیا جاتا ہے جناب میں اپنی زندگی میں اپنے فرائض نہیں، فرائض نہیں، میراث وہ ہوتی ہے جناب میں زندگی میں وراثت تقسیم کر رہا ہوں. بھائیو وراثت وہ ہوگی جب تم مرے گا، پیچھے وارث ہوں گے، تم مورث ہوگا. اگر مرا نہیں، یہ زندگی میں گفٹ ہے، یہ برابر دینا ہے اولاد کا. تو اس لیے اگر دینا ہے بیٹیوں کو بھی برابر ملے گا، بیٹوں کو بھی برابر ملے گا. زندگی میں اگر ایک مرلہ بیٹے کو مل رہا ہے تو اس کو، مر گئے بعد کے اندر جو میراث کے طور پہ آئے گا پھر بیٹی کا ہاف ہے اور بچے کا ڈبل ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بیٹی کو ہاف کیوں ہے، وہ یہ مت گھبرائے. یہاں پہ یہ عدل ہے اور عدل اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اس کا حق ہے. اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، پھر زندگی میں کبھی موقع ملا تو کریں گے. اسی طرح جب اس کو اچھا بچپن مل گیا، اچھی جوانی اس کو دے، اچھی جگہ پہ شادی کرے، اچھا کاروبار اس کے لیے اگر اللہ نے دیا ہے، اور اگر گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کا منصفانہ حل. شوہر جو ہے اکیلی بیوی کی سائڈ اس وجہ سے نہیں لے کے یہ اس کی ماں ہے، میری بیوی ہے، بڑی ہے، اس وجہ سے بڑا ہونا اس میں ہے کہ دین کو بڑا کر دیا جائے. بڑا پن یہ ہے کہ دین کو بڑا کر دیا جائے، کہہ دیا جائے بچہ ہے بے شک غلطی میری ہے، یہ تو نے دین کو بڑا کیا تو تو نے خود کو بڑا کر دیا. اس لیے ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے رب کو بڑا کریں، دین کو بڑا کریں. جب دین کو بڑا کریں گے اللہ یقیناً ان کو بڑا کرے گا. اولاد کی اسی طرح مرضی کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ اولاد نہ تو بالکل مدر پدر آزاد ہے، یہ اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی آزادیاں کرے، اور نہ بالکل وہ پابند ہے کہ جہاں ماں باپ جس کنویں میں اندھا بنا کے پھینک دیں اس اندھے کنویں میں وہ چلے جائیں. نہیں، اللہ نے بصیرت دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ ماں باپ سے شیئر کریں، لیکن یاد رہے کہ یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، دونوں کی مرضی ہوگی تو اس سے پیسہ نکلے گا اور مفید ہوگا. لیکن اگر ایک کی مرضی یا دوسرے کی نہیں ہے تو پھر بھی بات نہیں. دونوں کی رضامندی ملا ہونا ضروری ہے. ایک شخص یہ نہیں کہ اگر اولاد کو مرضی کی اجازت نہیں تو ٹوٹل ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کر دیں. یہ ملے جلے ماحول کے ساتھ برابر افہام اور تفہیم کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کو سمجھا کے آگے بڑھیں. اور اسی طرح گھریلو نظم و نسق کا جو ہے یہ بھی حق ہے کہ جب آپ تھے تو آپ کی خواہش تھی کہ مجھے گھر کا نظم و نسق اچھا ملے، اپنی اولاد کو بھی اس کا حق دیجیے. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جہاد کے حوالے سے بات ہماری پچھلی مرتبہ ہو چکی تھی. اولاد اجازت مانگتی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو اجازت دی جائے. والدین دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے روکیں تو پھر جو ہے وہ والدین کے حقوق میں معاملہ چلا جائے گا، الا کہ وہ فرض عین ہو تو ایسی صورت میں نہیں. سوتیلے بچے ان کے حوالے سے اور رضائی بچوں کا بھی وہی حق ہے جو کہ ان کا ہے، اگر کوئی سمجھے تو. اگر کوئی سمجھے تو رشتوں کی حرمت میں بھی ویسے. باقی رہ گیا سوتیلے بچے، تو یاد رہے ان کے حقوق شریعت میں وہی ہیں جو حقیقی بچوں کے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے، ان سے بھی بڑھ کے. اپنے بچے کو اگر آپ 2 منٹ کے لیے تھپڑ مار بھی لیں گے تو وہ کچھ محسوس نہیں کرے گا، ماں بھی باپ ایک ہے. لیکن اگر سوتیلے بیٹے کو ایسے کیا تو شاید وہ کہے گا ذہن میں ماں میری اپنی ہوتی تو ایسے نہ ہوتا. یہ شیشے کے گھر میں سٹیل کے برتن ہوتے ہیں، گر جائیں تو کوئی بات نہیں. سلور کے برتن ہیں، گر جائیں تو کوئی بات نہیں، ٹیڑھا بھی ہوا تو ٹیڑھ پن نکل جائے گا. لیکن شیشے کے برتن بھی ہوتے ہیں، وہ گرے ہاتھ سے تو چکنا چور ہو جائیں گے. سوتیلی اولاد شیشے کے برتن ہوتی ہے، یہ آب گینے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. بھائی حقوق ابھی بہت کچھ تھے، لیکن
جو بہت زیادہ حق مارے جا رہے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ چھیڑا ہے، باقی پھر بھی اگر ہو کوئی رہ جائیں تو انسان ہو، آپ بھی اپنے کمنٹس پاس کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی بیشی، گھر میں زیادتی ہو رہی ہے، آپ لکھیں، ہم خاموش اور بڑی عمدگی کے ساتھ آپ کے والدین تک آپ کا میسج پہنچا دیں گے، اور امید ہے کہ والدین بھی سمجھیں گے۔ اگر والدین کے حقوق میں سے کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ کسی نہ کسی جمعے میں سوال و جواب کی شکل میں ہم اولاد تک وہ پیغام اور میسج دے دیں گے، امید ہے وہ بھی سمجھیں گے۔ مل جل کے اچھے طریقے سے چلیں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، اور اسلام کو فالو کریں گے تو ہمیں امن اور سلامتی مل جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔